شہر نشین کا تشریف فرما جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین، وہ MLA چار مینار، جناب محمد معظم خان صاحب MLA حلقہ حاضہ، جناب حیدر پاشا صاحب، حیدر آغا صاحب، اور شہر نشین کا تشریف فرما قائدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور سفر پر بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ تعاون کے اوپر قائد ملت نواب بہادر اعظم بہادر کے برسی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ یہ برسی تو 2 تاریخ کو ہے، مگر یہ جلسہ 30 تاریخ کو رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں قائد ملت کے بارے میں مجھے بتانے کی بالکل ضرورت اسی لیے نہیں ہے کہ پیش و مقرر نے کتنا تفصیلی بیان کیا ہے قائد ملت کے بارے میں۔ اگر اس کو دہراؤں گا تو میں صرف اور صرف وقت خراب ہوئے گا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جو بنیاد قائد ملت نے لے کے چل رہے تھے، اسی بنیاد کو فخر ملت عبدالواحد اویسی صاحب نے یہی سوچ کر آگے بڑھایا کہ یہ قائد ملت جو شہید ہو گئے ہیں ان کی جماعت کو، مجلس اتحاد المسلمین کو آگے بڑھانے کے لیے فخر ملت نے یہ بیڑا اٹھایا۔ جیسے ہی فخر ملت نے آج سے 59 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ احیا کیا، لوگ کئی طریقے سے باتیں کرنا شروع کیے تھے، مگر فخر ملت نے یہ محسوس کیا کہ سرزمین ہندوستان کے اوپر اگر ہر ایک کی آواز اگر جمہوری اعتبار سے اٹھ سکتی ہے تو کیوں نہیں مسلمان، دلت اور بچھڑے ہوئے طبقے کی آواز بھی اٹھنا چاہیے۔ تو فخر ملت نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر دستور ہند کے تحت یہی سوچا کہ ہندوستان کے اندر ہماری بھی اپنی ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے، جس سیاسی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج یہی وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے جو قائد ملت، فخر ملت، سالار ملت نے جو اپنے قربانیاں دی ہے، اس جماعت کے پلیٹ فارم سے آج آپ اور ہم کر بات کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد کے اندر عوام آتی ہے، پبلک آتی ہے سننے کے لیے، اور یہی پولیس بندوبست کرتی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوتا تو پولیس آنے والوں کو روکتی تھی اور ہمارے معصومیت سے مسلمان گھر سے نکلنے کے لیے گھبراتے تھے، مگر یہ جوش اور یہ ولولہ یہی وہی مجلس اتحاد المسلمین کے ان محروم قائدین کا نتیجہ ہے۔ آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جب آواز نکلتی ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے آج کی تاریخ کے اندر ہندوستان کی سرزمین کے اندر آپ بخوبی واقف ہیں، آج ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک فرقہ پرستی چھائی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ ہندوتا لے کر آئیں گے، یہی RSS، BJP، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، یہ لوگ کی سوچ یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ہندوتا لے کے آئیں گے اور فرقہ پرستی کا ننگا ناشر کریں گے۔ مگر الحمدللہ شہر حیدرآباد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے جہالوں کو رکھا ہے، وہی مجلس اتحاد المسلمین کے آج 2 شعر موجود ہے۔ ایک شعر کا نام نقیب ملت بیرسٹر رفعت الدین اویسی ہے تو دوسرے شعر کا نام حبیب ملت اکبر الدین اویسی ہے۔ آج یہ 2 شعر یہاں پہ گرجتے ہیں تو دلی کا تحصیلدار ہے، لوگ سمجھتے ہیں آخر ان لوگ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، مگر آج ہم یہ کہتے ہیں فرقہ پرست طاقتوں کی نظر سرزمین حیدرآباد پر ہے۔ یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سرزمین حیدرآباد کو کس طریقے سے ہلایا جائے، یہی سوچ کے ان لوگوں کی سازش ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سے ادب درخواست کرتا ہوں، یہ وہ جماعت ہے جس کی بنیاد آپ نے دیکھا ہے قائد ملت سے لے کے ابھی تک نقیب ملت جو
जिस जमात के सदर है, आप उस जमात को मजबूत करना है, इसीलिए मजबूत करना है। आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख से भी आप वाकिफ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुर्बानियों से भी आप वाकिफ है, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमको नुकसान किसी और से नहीं हो रहा है। हमारी सभों के अंदर नुकसान करने वाले कोई और नहीं है, वो हमारे अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं, हमारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है, मेरी आपसे अदबन इल्तिजा है, इन लोगों की बातों में मत आइए। आप यही सोचिए जो कुर्बानियां हमारे लोगों ने, हमारे सदरों ने दी है, उनकी कुर्बानियों को रायगा जाने मत दीजिए। आने वाला वक्त एक इम्तिहान का वक्त है। मुझे अभी सुनने में आ रहा था कि हिंदुस्तान की सदारत की कुर्सी पे यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चेयर के ऊपर भी एक सबसे बड़ा फिरका परस्त बैठने वाला है जो आरएसएस का चीफ है। अगर इन लोगों की सोच ये है तो हम समझते हैं कि तुम जिसको चाहे बिठा लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो चाहते हैं वही अल्लाह ताला की दरबार में गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमेशा हमारी मदद करता है। क्योंकि मैं आ रहा था, मेरे एक खास दोस्त ने मुझे एक एसएमएस करके भिजाया है। वो ये है, अगर फर्ज करिए एसएमएस खुलता है तो मैं कह देता हूं, तेरे ऐलान से हम हैरान नहीं है, ऐ हकीम वक्त हम परेशान नहीं है। पेट पे बांधकर पत्थर भी जिया करते थे कभी, सिर्फ गोश्त खाने के लिए हम मुसलमान नहीं है। तू जो मोमिन है तो बातिल की कसरत से ना डर, बदर में जैसे किए थे मदद वो अल्लाह आज भी है। मैं यही कहना चाहता हूं आपको, वो अल्लाह आज भी है। हमको अल्लाह से रुजू होना है, किसी और से रुजू नहीं होना है। और ये बातिल ताकतों से हमको डरना नहीं है। हम ये ताकतों का जरूर ब जरूर मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो हम बता देंगे, यही सरजमीन हैदराबाद से एक लश्कर निकलेगा, उसके बाद बता देगा ये सरजमीन हैदराबाद मुसलमानों की सरजमीन है। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी से डरने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।